اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الدیات، حدیث نمبر 4900، اردو ترجمہ۔ جس نے کسی کے گھر میں جھانکا اور انہوں نے جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دی تو اس پر دیت واجب نہیں ہوگی۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن ابی بکر بن انس نے بیان کیا، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حجرے میں جھانکنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر کا پھل لے کر اٹھے اور چاہتے تھے کہ غفلت میں اس کو مار دیں۔ حدیث نمبر 4901، ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، اور انہیں سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے ایک سوراخ سے اندر جھانکنے لگے۔ اس وقت آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوہے کا کنگھا تھا جس سے آپ سر جھاڑ رہے تھے۔ جب آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم میرا انتظار کر رہے ہو تو میں اسے تمہاری آنکھ میں چبھو دیتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ گھر کے اندر آنے کا اذن لینے کا حکم دیا گیا ہے، وہ اسی لیے تو ہے کہ نظر نہ پڑے۔ حدیث نمبر 4902، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں جب کہ تم گھر کے اندر ہو جھانک کر دیکھے اور تم اسے کنکری مار دو جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ حدیث نمبر 4903، اردو ترجمہ۔ عاقلہ کا بیان۔ ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا، کہا ہم کو ابن عینیہ نے خبر دی، ان سے مطرف نے بیان کیا، کہا کہ میں نے شعبی سے سنا، کہا کہ میں نے ابو حذیفہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ کے پاس کوئی ایسی خاص چیز بھی ہے جو قرآن مجید میں نہیں ہے؟ اور ایک مرتبہ انہوں نے اس طرح بیان کیا کہ جو لوگوں کے پاس نہیں ہے، اس پر انہوں نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے سے کوپر کو پھاڑ کر نکالا ہے اور مخلوق کو پیدا کیا ہے، ہمارے پاس قرآن مجید کے سوا اور کچھ نہیں ہے سوائے اس سمجھ کے جو کسی شخص کو اس کی کتاب میں دی جائے اور جو کچھ اس صحیفے میں ہے۔ میں نے پوچھا صحیفے میں کیا ہے؟ فرمایا خون بہا یعنی دیت سے متعلق احکام اور قیدی کے چھڑانے کا حکم، اور یہ کوئی مسلمان کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 6904، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، دوسری سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اور ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ حزیل کی دو عورتوں نے ایک دوسرے کو پتھر سے مارا جس سے ایک کے پیٹ کا بچہ جنین گر گیا، پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک غلام یا کنیز دینے کا فیصلہ کیا۔ حدیث نمبر 6905، اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے ایک عورت کے حمل گرا دینے کے خون بہا کے سلسلے میں مشورہ کیا تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام یا کنیز کا اس سلسلے میں فیصلہ کیا تھا۔ حدیث نمبر 6906 اردو ترجمہ۔ پھر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے بھی گواہی دی کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ کیا تھا تو وہ موجود تھے۔ حدیث نمبر 6907 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے قسم دے کر پوچھا کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حمل گرنے کے سلسلے میں فیصلہ سنا ہے؟ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے اس میں ایک غلام یا کنیز دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ حدیث نمبر 6908 اردو ترجمہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس پر اپنا کوئی گواہ لاؤ، چنانچہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ حدیث نمبر 6908 اردو ترجمہ۔ مجھ سے محمد بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن سابق نے بیان کیا، کہا ہم سے زائدہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ امیر المومنین نے ان سے عورت کے حمل گرا دینے کے خون بہا کے سلسلے میں ان سے اسی طرح مشورہ کیا تھا آخر تک۔ حدیث نمبر 6909 اردو ترجمہ۔ پیٹ کے بچے کا بیان۔ اور اگر کوئی عورت خون کرے تو اس کی دیت دو ددھیال والوں پر ہوگی، نہ کہ اس کی اولاد پر۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بنی لحیان کی ایک عورت کے جنین کے گرنے پر ایک غلام یا کنیز کا فیصلہ کیا تھا۔ پھر وہ عورت جس کے متعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت دینے کا فیصلہ کیا تھا اس کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس کی میراث اس کے لڑکوں اور اس کے شوہر کو ملے گی اور دیت اس کے ددھیال والوں کو دینی ہوگی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الدیات کی حدیث نمبر 6900 سے 6909 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔